بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ ایک مچھیرا تھا، مچھلی بیچنے والا تھا، وہ مچھلی لینے گیا، وہاں سے ایک مچھلی جو ہے اس کی گھر والی نے، اس کی بیوی نے کہا تھا کہ گھر کے لیے لے کر آنا، تو ایک مچھلی وہ اپنے گھر پر لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ گھر پر لے کر آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا، تو مچھلی کے اندر سے ایک انگوٹھی نکلی، تو یہ ایک دم گیا لے کر وہ انگوٹھی کسی جوہری کے سونارے کے پاس لے گیا، اس کو کہا کہ یہ مجھے بیچنی ہے۔ سونار نے وہ انگوٹھی دیکھی تھی کہ وہ انگوٹھی ایک ملکہ کی ہے، اس نے ایک دم ان کے ملکہ کے بادشاہ کے گھر پر پیغام پہنچایا، اور ایک دم اس کو جو اس کے بندے آ گئے اور اس کو گرفتار کر لیا، مچھلی والے کو۔ جب اس کو گرفتار کر لیا، بادشاہ کی دربار میں پہنچے، بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ تمہاری جو ملکہ ہے اس کی انگوٹھی اس مچھلی والے کے پاس ہے۔ تو بادشاہ کو جو ہے بہت اس بات سے غصہ بھی آیا، تکلیف بھی ہوئی، اور وہ شک میں پڑ گیا کہ میری بیوی سے میں اتنی محبت کرتا تھا، پھر یہ انگوٹھی اور ایک مچھلی والے کے پاس کیسے پہنچی؟ اس نے دربار میں مچھلی والے کو منگوایا، اس سے پوچھا کہ بتا یہ تیرے پاس کہاں سے انگوٹھی آئی، حقیقت بتا، نہیں تو تیرا سر قلم کروا دوں گا۔ وہ رو رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، میری کوئی خطا نہیں ہے، میں ایک غریب شخص ہوں، میں نے مچھلی جو ہے بیچتا ہوں۔ آج میری گھر والی نے کہا کہ گھر کے لیے بھی مچھلی لانا، وہ میں لے کے آیا، ایک اس کو کاٹا جب، تو اس میں سے یہ ہمیں انگوٹھی ملی جو میں سونار کے پاس بیچنے گیا، تو سونار نے کہا یہ ملکہ کی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اس کی ہے۔ بات یہ ہے میں بے قصور ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا تم چلے جاؤ۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں چھوڑا جب وہ جرمدار ہے، اس کے پاس ثبوت ہمیں ملا ہے۔ بادشاہ ایک بردبار تھا، بہت سوچ والا تھا، لیکن بادشاہ کے دل میں کھٹکھٹا جو تھا وہ دل میں جگہ کر گیا۔ اس کی بیوی شام کو جب کھانے کے ٹائم پہ اس کی بیوی نے کٹھے کھاتے تھے، اس کو بلوایا تو بادشاہ نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ پریشان ہو گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کیوں جو ہے میرے ساتھ خفا نظر آ رہا ہے بادشاہ۔ اور بادشاہ اپنی بیوی سے بہت بے انتہا محبت کرتا تھا۔ تو ایک بار بادشاہ رات کا ٹائم تھا، بادشاہ جاگ رہا تھا، تو اس کی بیوی نے کیا کیا، دوسرے کمرے میں جا کر
وہ عبادت میں لگ گئی، نماز پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، اور پھر رو رہی تھی کہ کیا اس بادشاہ کو کیا جو ہے بات ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ ابھی ویسا نہیں ہے جو پہلے اس کا سلوک ہوتا تھا۔ اور بادشاہ کو ادھر یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی نے جو ہے کیسے ایک مجھ بادشاہ کو جو ہے میرے ساتھ جو اس نے دھوکہ کیا، وہ اس کو میں نے انگوٹھی دی تھی، اس نے اس کو کیسے دی، یہ قصہ چلتا رہا۔ بالآخر ایک بار بادشاہ نے کہا کہ آج رات میں جاگوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ میری بیوی کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ بادشاہ جو وہ اپنے تخت پر جاتا تھا، فیصلے کرتا تھا، لوگوں کی باتیں سنتا تھا، وہ بھی اس نے چھوڑ دی، کچھ دنوں سے وہاں پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ وزیر اس کے پاس آتا تھا، وزیر اس کو کہتا تھا کہ بادشاہ آپ جو ہیں اتنے پریشان نہ رہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو بنا دیا ہے، آپ ہر وقت گم رہتے ہیں۔ تو جب ایک رات ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ آج رات میں جاگوں گا، دیکھوں گا میری بیوی رات کے ٹائم کہیں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ رات کا ٹائم ہوا، بادشاہ جاگ رہا تھا لیکن اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جیسے اس کی بیوی سمجھے کہ یہ سو رہا ہے۔ رات کا بہت ٹائم گزرا، جب بہت ٹائم گزرا تو اس کی بیوی نے اس کے جو ہے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، تو اس نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اب نیند میں گم ہے، اب یہ نیند سو گیا ہے۔ یہ اٹھی، اس نے چادر پہنی اور محل سے باہر نکلی، تو بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھوں آج حقیقت تک پہنچوں۔ اور بادشاہ بہت دن گزر گئے، بادشاہ پریشانی میں تھا، اور بادشاہ جو اس کی جو ملکہ تھی وہ روتی پھرتی تھی کہ بادشاہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے۔ بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہ اپنے محل سے نکلی آگے چلی، بادشاہ پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ رات کا ٹائم تھا، تو ان کے ایک جہاں پر بستی تھی، جہاں پر غریب مسکین یتیم لوگ رہتے تھے، یہ وہاں پر پہنچی۔ بادشاہ حیران ہو گیا تھے، یہ تو کسی بندے کے پاس تو گئی نہیں، یہ تو غریبوں کے پاس آئی ہے۔ عورتیں بیٹھی تھی، غریب لوگ تھے، وہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اس نے ملکہ نے ان کو پیسے دیے، اپنے زیور دیے کہ یہ تم بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرو۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہیں پر ہی کھڑا رہا۔ جب یہ ملکہ وہاں سے لوٹی، دیکھا کہ یہ تو بادشاہ ہے میرے پیچھے آیا تھا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ میرے پیچھے آئے ہیں، اور مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ تو نے مجھ پر شک کیا ہے۔ وہ جو انگوٹھی تھی، میں ان غریبوں کی مدد کرتی ہوں، لیکن میں نے ان غریبوں کو وعدہ غریبوں سے لیا تھا کہ کبھی یہ راز نہ کھلے، کسی کو تم لوگ نہیں بتانا کہ ملکہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آتی ہے، میں اس کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہوں، اور میں ان کی غریبوں کی جب خدمت کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ پھر بادشاہ نے جو ہے اپنے اس شک پر جو ہے اس نے پچھتایا، اور بادشاہ زادی کو اس سے جو ہے پھر وہی محبت کی، اور اپنی جو ہے گھر میں آئے، اور وہی وقت خوشی سے گزرا۔ اب اگر یہاں پر ایک سبق بھی ملتا ہے، اگر بادشاہ کو شک ہو گیا، جیسے اگر وہ اس شک میں کوئی قدم اٹھا لیتا تو بعد میں خود ہی پچھتاتا، کیونکہ شک ایسی بری چیز ہے کہ کسی پر شک ہو گیا اور اس شک کی وجہ سے وہ ایسی مصیبت کھڑی کر دے، کوئی بات نہیں ہو، کوئی حقیقت نہیں ہو، اس میں کچھ ہو ہی نہیں، اور اس پر شک ہو جائے تو انسان خود اپنی زندگی وہ برباد کر دیتا ہے۔
تو انسان جب بھی ایسے معاملات میں انسان ایک تو کسی کے کہنے پر بھی نہ لگے اور کسی پر شک نہ کرے، اور بادشاہ نے شک ہو گیا، لیکن اس نے اتنا مظاہرہ کیا بردباری سے کہ اس کی تہ تک پہنچا کہ دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو ساری زندگی، اور اس بادشاہ زادی جو تھی وہ جو ملکہ تھی، اور اس نے بادشاہ کی اتنی بے رخی ہو گئی تو اس نے میرے رب کی عبادت نہیں چھوڑی، قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا، تو اس کا پھر رب نے مسئلہ بھی حل کر دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے رب کی عبادت اور رب کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے، میرے وطن پاکستان کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے نجات عطا فرمائے، پناہ عطا فرمائے، اور ساری دنیا میں جہاں بھی مومن مسلمان رہتے ہیں رب ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔